قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآن مجید میں بہت کم صورتیں ایسی ہیں جن کے نام ان کے عنوان ہیں، لیکن وہ چند صورتیں جن کے نام ان کے عنوان ہیں ان میں سے ایک صورت منافقون ہے. اکثر و بیشتر کیا ہے کہ صورت کا کوئی ایک لفظ لے کر اسی کے ساتھ اس صورت کو موسوم کر دیا گیا ہے، اس کا نام رکھ دیا گیا ہے. جیسے سورۃ البقرہ، بقرہ گائے کو یا بیل کو کہتے ہیں، بچھڑے کو، تو اس میں صرف ایک جگہ پر ذکر ہے اس کا، بقرہ کا، لیکن پوری سورت کا نام جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے. سورۃ بقرہ میں گائے کی اناٹمی یا فزیولوجی نہیں پڑھائی گئی، نہیں بیان کی گئی، بس صرف ایک واقعہ ہے اسے لے لیا گیا. آل عمران، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ عمران نام تھا حضرت مریم سلام علیہا کے والد کا، تو وہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ وہ آل عمران کہلاتے ہیں، ان کی آل اولاد. تو سورۃ منافقون وہ سورت ہے کہ جس میں از اول تا آخر منافقین ہی کا تذکرہ ہے، نفاق ہی کا تذکرہ ہے. تو یہ بڑا یعنی رائٹ فل نام ہے اس سورت کا. تو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. میں نے بتایا تھا آپ کو قاعدہ کہ جب فعل ماضی سے پہلے اذا آئے تو وہ فعل مستقبل کی بات ہوتی ہے، لیکن جب اذ آئے تو وہ ماضی کی بات ہوتی ہے، پاسٹ ٹینس کی بات ہوتی ہے. اب میں ماضی نہیں کہہ رہا، پاسٹ ٹینس کہہ رہا ہوں جان بوجھ کر تاکہ کنفیوژن نہ ہو. یعنی ماضی کہوں گا تو فعل ماضی آپ سمجھیں گے شاید ماضی مضارع، تو میں وہ بات نہیں کر رہا. یہ جو ہے یہ ماضی ہے، لیکن اس سے پہلے اذا لگا ہوا ہے. تو یہ جو میں نے ٹپیکل مثال آپ کو یاد کرائی تھی کہ اذا زلزلت الارض زلزالہ، یاد رکھیں کہ وہ قیامت کا ذکر ہے تو مستقبل کی بات ہے، فیوچر ٹینس کی بات ہے، تو پاسٹ ٹینس کی بات تو نہیں ہے. لیکن کیسے بیان کیا قرآن مجید نے، اذا زلزلت الارض زلزالہ. یہاں بھی دیکھیے اذا جاءک المنافقون، جب آپ کے پاس منافق آئیں یا آئیں گے، قالو کہیں گے. یہاں بھی دیکھیے پاسٹ ٹینس ہے لیکن مراد کیا گئے، کہیں گے نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں. کس بات کی گواہی دیتے ہیں؟ انک لرسول اللہ. اچھا اب یہاں نوٹ کیجئے کہ نشہدوں کے بعد قاعدہ ہمارا کیا ہے کہ ایک جملے کے شروع میں آئے تو انا آتا ہے اور جملے کے درمیان میں آئے تو انا آتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا ایک قاعدہ کہ قالو کے بعد انا نہیں آتا، انا آتا ہے. اس کو آپ یوں یاد رکھیں کہ جیسے یہ جو انگریزی میں ڈائریکٹ سپیچ ہوتی ہے اس میں ہی سیڈ کے بعد کیپٹل لیٹر سے بات شروع ہوتی ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے کہ ایز اف یہ بالکل نیا جملہ ہے، حالانکہ وہ نیا جملہ ہوتا نہیں. انگریزی میں یوں لکھتے ہیں نا، یہ دیکھیے یعنی یوں آپ اگر کہیں گے ہی سیڈ، اس کے بعد جو یہاں پر حالانکہ فل سٹاپ نہیں آیا، لیکن یہ جو ڈائریکٹ سپیچ ہوتی ہے انورٹڈ کاماز کے اندر، اس کو سٹارٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ انگریزی کے استاد ہیں، ایسا ہی ہے نا، اس کو کیپٹل لیٹر سے شروع کرتے ہیں. مثلا کل بھی میں نے مثال دی تھی، اف یو کم آئی جوائن یو. اب یہاں اف جو ہے اس کا آئی کیپٹل آیا نا، تو یہ اسی طرح یوں یاد رکھیے گا کہ جو قالو کے بعد جب آئے گا. اب اذان میں دیکھیے وہ کیا ہے، اشہد، جملہ وہاں سے شروع ہوا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کلمے میں. لیکن یہاں کیا ہے، قالو، وہ کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، یعنی ڈبل یہاں پر یوں سمجھے کہ وہ کاما انورٹڈ کاماز آ گئے پہلے اس پر. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، اور پھر وہ قول جو ہے پھر جوں کا تو نقل کیا ہے انک لرسول اللہ. یعنی یہاں انڈائریکٹ سپیچ نہیں ہے نا،
اگر انڈائریکٹ اسپیچ ہوتی تو یہاں سے شروع سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کا کہا جا رہا ہے. آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ. یہ نہیں کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں. یہ نوٹ کر لیں، نشہد ہے تو یہ کون سا باب ہوا؟ ثلاثی مجرد. شاہدہ یشہد کون سا باب ہو گیا؟ سمع یسمع. شاہدہ یشہد تو یشہد تشہد، تشہد اشہد نشہد. تو جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ. اچھا اب دیکھیے، میں نے جان بوجھ پر ساری حرکات نہیں ڈالی. اب خود نوٹ کریں کہ آپ اس میں اب غلطی کبھی نہیں کریں گے. میں نے وہاں حرکتیں نہیں ڈالی جہاں مجھے بتایا کہ آپ نے کوئی غلطی نہیں کرنی. قالو پہ کوئی حرکت نہیں ڈالی، ٹھیک ہے جی. نشہد پر بھی میں نے نہیں ڈالی تھی، اب آپ کو بتانے کے لیے ڈالی ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لہذا صرف میں نے لام کی زبر ڈالی ہے. وہ بھی نہ ڈالتا پھر بھی انشاءاللہ آپ صحیح پڑھتے ہو کہ اس کو رسول اللہ واللہ یعلم، میں نے یہ حرکت نہیں ڈالی. انک لرسولہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ اس کے رسول ہیں. یہاں بھی کہ نہیں ہے. واللہ یشہد، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے. ان المنافقین لکاذبون، یقیناً منافق تو جھوٹے ہی ہیں. واللہ یشہد، جبکہ اللہ گواہی دیتا ہے. ان المنافقین، یہاں بھی دیکھیے نشہد کے بعد انا نہیں آیا. یہ بھی سمجھیے، قرآن مجید میں یہ چیزیں پیرل چلتی رہتی ہیں. یعنی وہ جو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہیں انگریزی کے، وہ فالو نہیں ہوتے. یعنی کبھی کوئی ڈائریکٹ سپیچ میں بات کر دی جاتی ہے، کبھی کوئی انڈائریکٹ سپیچ میں بات کر دی جاتی ہے. اس لیے کہ یہ پاسبلٹیز دونوں ہیں موجود. لیکن انگریزی میں چونکہ پنکچویشن ہے تو قرآن مجید میں پنکچویشن نہیں ہے، کوئی کاما نہیں ہے، کوئی فل سٹاپ نہیں ہے. لہذا وہ کبھی انڈائریکٹ سپیچ ہوگی، کبھی ڈائریکٹ سپیچ ہوگی، اور وہ آپ سیاق و سباق سے طے کریں گے تو بات جو ہے وہاں بالکل واضح ہو جاتی ہے، کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہتا. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم، سوری یہاں پر وقف لازم ہے، یہاں لازم رکنا ہے لرسول اللہ. واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ تعالیٰ کو خوب پتا ہے آپ اس کے رسول ہیں. اور ایک گواہی اللہ بھی دیتا ہے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اب یہاں نوٹ کیجئے گا، یہ واللہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اور اللہ. اور اگر واللہ ہی ہوتا تو کیا مطلب ہوتا؟ اللہ کی قسم. نفاق جو ہے یہ ایک بہت اہم مضمون ہے جس کا سمجھنا بے حد ضروری ہے. اب آپ، میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بالغ ہو گئے ہیں کہ میں اگر یہاں پر کوئی حرکت نہ ڈالوں تو آپ ان کی وجہ سے اس کو سبیل اللہ ہی پڑھیں گے. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون. انہم ساء ما کانوا یعملون. اتخذوا ایمانہم جنۃ، حمزہ خا زال مادہ ہے، اخذ کرنا جسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا لینا، اسی سے باب افتعال. تو تاخذہ ہونا چاہیے تھا، تو پڑھنا مشکل ہے کہ نہیں؟ تو وہ جو قاعدہ تھا کہ تا کبھی حرف مادہ سے بدلتی ہے، کبھی حرف مادہ تا سے بدلتا ہے. تو اتخذوا کی بجائے اتخذوا ایمانہم جنۃ. جنۃ کیا ہے؟ ڈھال. وہ بناتے ہیں، پکڑتے ہیں اپنی قسموں کو. ایمان کے معنی ایمان اور ایمان کے معنی قسم، اوتھ. اتخذوا ایمانہم جنۃ، وہ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں. فصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں، معنی ہو سکتے ہیں، اور روکتے بھی ہیں، دونوں معنی ہوتے ہیں. لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ اللہ کے راستے پر چلنے سے رکتے ہیں. یعنی ایویژن، اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشنز پر عمل کرنے کو اوائڈ کرنا یہاں مراد ہے. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ. اچھا، یہ قسموں کو ڈھال کیسے ہے؟ منافق کے لیے مشکل ترین کام دو تھے. نمبر ایک،
مال خرچ کرنا. نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلق اطاعت کرنا. اور ہم گریبانوں میں جھانک کے دیکھ لیں, ہمارے لیے بھی یہ دونوں کام مشکل ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے اندر بھی منافقت کے جراثیم پائے جاتے ہیں. اچھا, اب جان اور مال کھپانا, جان کھپانا اس کا سمبل کیا تھا؟ جہاد. اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلنا, اس میں جان جاتی ہے. اور مال, یہودی کو مال بڑا پیارا ہے, اور عام مسلمان جو تھے, کچے مسلمان, ان کو بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے. تو اتخذوا ایمانہم جنتا, قسم کھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم جائیں گے. یعنی منافقین نے غزوہ تبوک کے موقع پر کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائی نا. کسی نے کہا اے میرا بچہ بیمار ہے, کسی نے کہا کہ جی بس میں تو بڑا موڈ تھا جانے کا, لیکن ایسا بس ایمرجنسی آ گئی ہے جس کی وجہ سے میں نہیں جا سکتا. تو یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہاں غزوہ تبوک کے موقع پر ہر کلمہ گو کے لیے نکلنا ضروری تھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم الاؤ کریں گے تو ایگزمپشن ملے گی, اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم الاؤ نہیں کرتے تو ایگزمپشن نہیں ملے گی. اب جھوٹ بولنا ہے, اس جھوٹ کو پکا کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ قسم کھائی جائے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام کا احترام کریں گے, اس قسم پر بلیو کریں گے. تو اتخذوا ایمانہم جنتا, وہ اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیتے ہیں تاکہ پکڑ سے بچ سکے. فصدوا عن سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے سے رکتے ہیں. انہم ساء ما کانوا یعملون. اب سا کیا ہے؟ وہ افعال مد و ضم میں یاد ہے نا, 2 مذمت کے تھے افعال, سا اور بے سا. بیس مثل القوم الذین, سورۃ جمعہ میں پڑھا تھا ہم نے. اب دوسرا کیا ہے؟ سا ما کانوا یعملون, جو حرکت وہ کر رہے ہیں وہ بہت بری ہے. سا ما کانوا یعملون. اس کے بعد فرمایا ان کی دل کی کیفیت کا نقشہ کھینچا ہے. ذالک بانہم آمنوا, ایسا اس لیے کہ وہ ایمان لائے, ثم کفروا, پھر انہوں نے کفر کی روش اختیار کی. فطبع علی قلوبہم, لہذا, یہ فا جو ہے لہذا کے معنی میں, طبع علی قلوبہم, سوری یہ توئی کے ساتھ آنا چاہیے, فطبع علی قلوبہم, سوری, تو سیل کر دیا گیا ان کے دلوں کو. یعنی یہ ختم اللہ علی قلوبہم, یعنی ختم کے معنی بھی سیل کرنا, اور یہ بھی فطبع علی قلوبہم, تو ان کے دلوں کو سیل کر دیا گیا. مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نارملی جو انسان کو دل عطا فرمایا ہے وہ ریسیپینٹ ہوتا ہے ہدایت کا, لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیل کر دیا جاتا ہے, ختم اللہ علی قلوبہم, پہلے پارے میں یہی کہا نا کہ ان الذین کفروا, وہ لوگ کہ جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں. اس لیے کہ یہ قرآن مجید جب نازل, سورہ بقرہ نازل ہو رہی ہے مدینہ منورہ میں, تو 13 سال مکہ مکرمہ کے اور 1.5 سال جو ہے غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہے یہ. تو یہ اب تک بھی کافر ہی ہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم, اب برابر ہے ان پر. انذرتہم, whether you warn them ام لم تنذرہم, or you don't, whether you warn them or you don't, لا یؤمنون. اب وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں نہیں لا سکتے اب ایمان؟ ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے. وعلی سمعہم, اور ان کے کانوں کو بھی, وعلی ابصارہم غشاوہ, اور ان کی آنکھوں کو پردہ ہے کہ اب وہ حق بات کو نہ سن سکتے ہیں, نہ اپریشیٹ کر سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو یہاں کیا فرمایا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. لہذا وہ نہیں سمجھیں گے. ایک ہے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے انسان سے کبھی کوئی صاحب ہو جائے, وہ تو قابل معافی ہے, جو ہی غلطی ہو سمجھ آئے فوراً معافی مانگ لے. لیکن اگر انسان کنسسٹنٹلی نافرمانی کرتا ہے جان بوجھ کر اور توبہ بھی نہیں کرتا, تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق سلب کر دیتا ہے. اس کے لیے کئی محاورے ہیں. طبع علی قلوبہم, توفیق کا سلب ہو جانا, دلوں کا سیل ہو جانا,
ٹھیک ہے نا. نیچر کا کنورٹ ہو جانا جو ہم نے سورہ صف میں پڑھا تھا پرسوں، وہ کیا تھا بلا؟ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. تو جب وہ ٹیڑھے ہوئے یعنی ہدایت سے انہوں نے منہ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. جب دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے بعد یعنی دل سیل ہو جانا، دل کا ٹیڑھا کر دیا جانا، یہ کیا ہے؟ یہ پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف اشارہ ہوتا ہے. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. پس وہ نہیں سمجھیں گے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. یا جسم سے مراد پرسنالٹیز ہیں. جب آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے تو جبو کا، تو آپ کو امپریس کریں گی. یہ عجیب جو ہے یہ اردو زبان میں اسٹرینج کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں یہ چنوڑ کے معنوں میں استعمال. چنوڑ میں عجائب کیا کس کو کہتے ہیں؟ جی بہت عمدہ چیز، بڑا عجائب ہے. ٹھیک ہے، آپ کا تعلق چنوڑ سے؟ اچھا، پھر آپ کو کیسے پتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. تو جب آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی پرسنالٹیز آپ کو بہت امپریس کرتی ہیں. مراد کیا ہے؟ بڑے بڑے سردار ہیں. اب عبداللہ ابن ابی جو سب سے بڑا منافق تھا وہ مدینہ منورہ کا سب سے امیر آدمی تھا. اب جنہوں نے کاردانے انہوں نے کملے بھی سیانے. اس محاورے کے تحت ظاہر ہے ایک انٹلیکچوئل سمجھا جاتا تھا اور سب لوگ جو ہے وہ اس کی بات مانتے اور سنتے تھے، اس کو اہمیت دیتے تھے. تو اذا رأیتہم، اے نبی جب آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں تو عجبک اجسامہم، تو ان کے اجسام، ان کے سٹیچرز آپ کو امپریس کرتے ہیں. اب یہاں نوٹ کیجئے گا یہ تسمع ہے، تسمعو نہیں ہے. اب مضارع کون سا ہے؟ یہ اخف، لائٹر مضارع. تو لائٹر مضارع کی کتنی بہت استعمالات کون کون سے والا؟ ان، لم، لما، لام امر، لائے نہیں. ان شرطیہ. تو شرطیہ جملے میں کیا ہوتا ہے؟ شرط بھی اگر مضارع میں ہوگی تو وہ بھی اخف آئے گی، اور جواب شرط اگر فعل مضارع میں ہوگا تو وہ بھی اخف آئے گا. تو یہاں این یقولو، دیکھیے یقولونا نہیں، وَإِن یقولو، اینڈ اف دے اسپیک تسمع لقولہم، آپ غور سے اس کی بات سنتے ہیں. یو لسن ٹو دیم. سمجھا رہی بات کی؟ یعنی ظاہر ہے کہ بڑا سردار بات کرتا ہے تو اس کی بات کو یوں پھینکا نہیں جا سکتا. یو گوٹ ٹو گیو ہم امپورٹینس. تو وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، جب آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں تو جبک اجسامہم، تو ان کے سٹیچرز آپ کو امپریس کرتے ہیں. وَإِن يَقُولُوا، اینڈ when they speak تسمع لقولہم، آپ ان کی بات کو سنتے ہیں. یعنی مراد کیا ہے؟ یو ہیو ٹو لسن ٹو دم. کأنہم خشب مسندہ، کأنہم خشب مسندہ. کأنہم، اب یہ کیا ہے؟ لیسا، انا، انا، لیتا، لا، کننا، لا اللہ، انا، انا، کا انا. دیکھیے کا انا، تو انا اس کا ہم جو ہے وہ اٹیچ ہو کے آ گیا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ نصب کی حالت میں ہے. یہ ہو گیا مبتدا کا انا ہم، اور یہ خبر ہے اس کی خوشبو مسندہ. تو وہ ایسے ہیں جیسے سوکھے ہوئے تنے کھجور کے، جن کو سہارا دے کر کھڑا کیا گیا. خوشب، سوکھے تنے کھجور کے، مسندہ، سہارا دے کر کھڑے کیے ہوئے. یعنی کھجور کا درخت جو اپنی جڑ رکھتا ہے وہ تو خود کھڑا ہوتا ہے اوپر جا کے، لیکن ایک کھوکھلا تنا جو ہے اگر اس کو بھی آپ کسی سہارے سے کھڑا کر دیں تو دکھے گا ایسے جیسے یہ کھجور کا درخت ہے مضبوط، لیکن اندر اس کے پاؤں نہیں ہوتے. یعنی جو اسٹرینتھ کیریکٹر کی صحابہ کرام میں ہے ایمان کی وجہ سے، وہ منافقین نے کہا ہے. تو ڈرپوک لوگ ہیں.
اچھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ کرتے تھے سازشیں، اور جب بھی کوئی نئی وحی آتی تھی اور اعلان ہوتا تھا، اذان ہوتی تھی اور بلایا جاتا تھا بھائی آجا سب لوگ مسجد میں اکٹھے ہو جاؤ، تو تھڑ تھڑ کانپ رہے ہوتے تھے کہ کدھر ساڑھے 12 وحی نہ نازل ہو جائے تو ساڑھا کچا چٹا نہ کھل گیا ہو۔ اب اس کے نقشہ بڑا خوبصورت کھینچا ہے، یا سبونا کلّا صیحۃ کہتے ہیں اونچی آواز کو، یا سبونا کلّا صیحۃ علیہم، اپنے خلاف سمجھتے ہیں آج اونچی آواز کو، یا سبونا کلّا صیحۃ علیہم ہم العدو فاحذرہم، ہم العدو فاحذرہم، سال کے ساتھ فاحذرہم، وہی دشمن ہے، ہم العدو وہی دشمن ہے، فاحذرہم بس تم ان سے ہوشیار رہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں سارا کا سارا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، چاروں آیتیں جو ابھی تک آئی ہیں حضور سے خطاب ہے۔ تو ہم العدو فاحذرہم، وہی دشمن ہے، ان سے ہوشیار رہنا، بچ کے رہنا۔ قاتلہم اللہ، قتل یقتل کی معنی کیا ہے؟ قتل کرنا۔ قاتل یقاتل کی معنی کیا ہے؟ جنگ کرنا۔ قاتلہم اللہ انا یوفکون، انا کے کیا معنی ہے؟ اسماء استفہام، مم و ما، مہما و ایون، حیثما، ازما، متا۔ انا حکم، کہاں سے؟ تو قاتلہم اللہ انا یوفکون، تو یہ کہاں بد کے پھر رہے ہیں؟ کہاں سے بد کے پھر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان سے جنگ کرے گا۔ انا یوفکون، کہاں بھاگے جاتے ہیں؟ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي۔